کیا عورت ذبح کر سکتی ہے یا صرف مرد ہی ذبح کر سکتے ہیں؟ اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو مرد کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، ڈرتا ہے بہت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے انہ کان یأمر بناتہ ان یذبحن نسائکہن بایدیہن۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہتے تم اپنا جانور خود ذبح کر لو، تم اپنا جانور اپنے ہاتھوں سے خود ذبح کر دو۔ اس کو امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کیا ہے۔ بخاری کے بھی الفاظ ہیں وَأَمَرَ أَبُو مُوسَىٰ بَنَاتَهُ أَن يُضَحِّينَ بِأَيْدِيهِنَّ کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی قربانیاں کر لیں۔ تو معلوم ہے عورت بھی ذبح کر سکتی ہے۔ کیا کوئی عورت ذبح کر سکتی ہے، اپنی قربانی کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی 5505 نمبر کی حدیث ہے، حضرت معاذ ابن سعد یا حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ حضرت کعب ابن مالک کی ایک لونڈی تھی، کانت ترعى غنما بسلعین، جو سلع پہاڑی کے پاس بکریوں کو چرایا کرتی تھی، فاصیب شاۃ منہا، تو اس میں سے ایک بکری جو ہے وہ بیمار ہو گئی یا بھیڑیا وغیرہ نے اس کو کاٹ لیا، فادرکتھا، اور اس بکری کی موت کا ٹائم آ گیا، فذبحتھا بحجر، تو اس لونڈی نے ایک پتھر کے ذریعے اس بکری کو ذبح کیا۔ فسئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، فقال کلوھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو کھا سکتے ہو۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت جو ہے وہ ذبح بھی کر سکتی ہے اور قربانی بھی کر سکتی ہے۔ جانور ذبح مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے۔ وقت تھوڑا ہے، تفصیلی دلائل پیش نہیں کیے جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ایک عورت نے بکری کو ذبح کیا، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، آپ نے فرمایا اس کو کھا لو۔ آج عورت ذبح کر دے کہتے ہیں حرام ہو گیا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ جی عورت ہے نا، اچھا عورت ہاتھ لگا دے تو حرام ہو جائے گا۔ جیسے وہ بات بنی ہوئی نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو پسند تھا یہ سبزی کدو، کہ اگر اس کی وہ بنی ہوتی نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں کہتے، اور بھی کیا کہتے ہیں اس کو؟ وہ بیل جس کے ساتھ لگتا ہے نا، اس کو کوئی ڈونڈی کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، وہ اگر پہلے کاٹ دینا کہتے رام ہو گیا۔ اچھا اس کی حلت جو ہے اس کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی، اب کٹ گیا تو رام ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ نہیں جی بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ وہ کون سے بڑے ہیں؟ کو مولوی بھی ان میں ہے؟ کوئی ضروری ہے کو مولوی بڑے ہوتے ہیں؟ بس ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ رام ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر بناتہ ان یضحین بایدیہن، بیٹیوں کو حکم دیا جاؤ اپنے اپنے جانور خود ذبح کرو۔ کہتے ہیں کہ کیا عورت جانور حلال کر سکتی ہے؟ بھائی جانور تو پہلے ہی حلال ہوتا ہے، مطلب ایک گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ایک پرندہ ہے جیسے مرغ ہے یا کوئی اور، تو حلال پرندہ اس کو عورت ذبح کرے گی، حلال تو پہلے سے ہی ہے۔ عرف عام میں یہ بات مشہور ہوگی کہ جانوروں کو حلال کرنا، حالانکہ حلال تو اللہ نے کیا ہوا ہے، کسی عورت کی کیا مجال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلت و حرمت کا اختیار اللہ رب العزت کے دینے سے امت کو بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ خود اپنی طرف سے اگر انہوں نے بھی کسی چیز کو کہا کہ یہ حرام ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ اے نبی یہ ہمارا کام ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی عورت کیسے حلال کرے گی؟ یعنی عورت ذبح کرے گی۔ یہ سوال ہے کہ کیا عورت جانوروں کو ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور خواتین کے سارے احکامات ایک جیسے ہیں، سوائے ان احکامات کے جن میں شریعت نے خود تخصیص پیدا کر دی یا بتا دیا کہ یہاں عورت مستثنیٰ ہے، یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے، یا یہ حکم صرف عورت کے لیے ہے، مرد مستثنیٰ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے قطعاً ایسا نہیں ہے، نہ تو قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ پھر شریعت میں ایسا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ عورتوں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہو۔ تو مجتبیٰ سردار صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ احناف جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں کہتے ہیں، بہرحال یہ بالکل غلط ہے، ایسا قطعاً درست نہیں ہے یہ فتویٰ۔ عورت بالکل ذبح کر سکتی، بالکل مرد کی طرح، کوئی فرق نہیں۔ اور عورت خواہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہو تب بھی ذبح کر سکتی ہے، جس طرح وہ کھانا بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے۔ قرآن ہی پڑھنا منع ہے نا، تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر
یہ ایک ذکر ہے، وہ کر سکتی جانور کو ذبح کرتے وقت۔ اور ایسی احادیث میں مثالیں موجود ہیں کہ عورتوں نے ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ جو خیال جن لوگوں کا ہے جہالت پر مبنی ہے، بالکل غلط ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی کہ کیا عورت ذبح کر سکتی ہے؟ عورت کو قربانی یعنی جانور کے گلے پر چھری چلانے کی اجازت ہے کیا؟ بالکل اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ عورت وہ قربان ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہو تو عورت کو بھی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف مرد کا حق ہے، مرد ہی کر سکتا ہے، ایسی بات ضروری نہیں، عورت بھی چاہے تو جانور کے گلے پہ چھری چلا سکتی ہے۔ بلکہ بہتر ہے کہ عورتوں سے قربان کروایا جائے۔ ہماری عورتوں پہ تو اللہ معاف فرمائے اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، وہ کمرے کے اندر چھپکلی آ جائے تو باہر نکل جاتی ہیں، جی آپ جائیے اس کو باہر نکالیے تو میں آؤں گی۔ چھپکلی ہے، سوکن تو نہیں ہے جو اتنا ڈر کے بھاگ گئی۔ اتنی ڈرپھوک عورتیں بنا لی، کاکروچ آ گیا بیگم بار بھاگی، کیڑا آ گیا بیگم بار بھاگی۔ بھائی بیگم سے قربانی کروائیے، اس کا یہ ڈر ختم کیجئے، جانور کو آپ قابو کر لیں، چھری بیگم کے ہاتھ میں دے اور کہ بسم اللہ اللہ اکبر اور چھری پھیر دے، اس کو ذبح کرے۔ مومنہ عورت بہادر ہوا کرتی ہے، بزدل نہیں ہوا کرتی، بہادر ہوا کرتی ہے۔ اور صحابہ کرام سے ثابت ہے وہ اپنی بیٹیوں سے، اپنی لڑکیوں سے قربانی کروایا کرتے تھے۔ یہ جاہلوں کے ہاں مشہور ہے کہ عورت اگر ذبح کر دے گی تو مکروہ ہو جائے گی۔ ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ مولوی صاحب سے ذبح کروا کے لاؤ مرغی، تو حافظ صاحب گھر میں تھے نہیں تھے، گھر میں لائے تو ان کی زوجہ محترمہ نے ذبح کر کے ان کو پکڑا دی۔ اس بچی نے گھر آگے بتایا تھا کہ یہ حافظ صاحب کی بیوی نے ذبح کی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد مرغی واپس لے کے آ گئے، تسی کھا لو، مکروہ ہو گئی، ساڈے واسطے جائز کوئی نہیں۔ یہ بات غلط ہے، عورت سے ذبح کروائیے، عورت خود اپنی قربانی کو ذبح کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے اور ان کی بیٹی قربانی کو خود ذبح کیا کرتی تھی۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، ایک عورت نے تیز دھار پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا تو پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا۔ اگر عورت کے ہاتھ کی قربانی مکروہ ہو جائے تو نبی کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، کوئی حرجہ نہیں ذبح کرنے میں، یعنی سارے لوگ آ سکتے ہیں، بچہ بھی آئے گا اس میں؟ بچہ بھی اگر ذبح کرنے کے لائق ہے، لیکن حق یہی ہوگا۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری لوڈی وہاں بکری چراتی تھی، ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا ہے نا، تو اس سے کچھ نہیں ملا تو پتھر ہوتے ہیں اس کو تیز کر کے اس نے اس کو ذبح کر دیا، تو ہم اس کو کھائیں کہ نہیں؟ آپ نے اجازت دکھانے کے لیے تو لونڈی ہی تو تھی نا، عورت ہی تو تھی، تو عورت کا ذبیحہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جائز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی بھی عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5501۔ اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی، تو اچانک ایک بکری مرنے لگی، یعنی وہ تکلیف میں آئی اور اس کی موت ہونے والی تھی۔ تو اس عورت نے کیا کیا، پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، اس کو توڑا اور اسی پتھر کے نوک سے بکری کو ذبح کر دیا۔ ذبح کرنے کے بعد گھر والوں کے سامنے لا کے پیش کیا کہ بھئی مرنے لگی تھی، ہم نے ذبح کر دیا تاکہ وہ حلال ہو جائے، کھا سکیں اس کو۔ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ایک عورت نے ذبح کیا ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے، پتہ کریں گے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہو تو ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سوال رکھا کہ عورت نے یہ جانور ذبح کیا ہے، کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانے کے لیے کہا۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ ایک عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ذبیحہ معتبر ہے۔ تو جب اپنی جگہ پر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے اور اس کا ذبیحہ حلال ہے، اس کا ذبیحہ معتبر ہے، تو پھر یہ عورت قربانی کا جانور بھی ذبح کر سکتی ہے۔
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بلکہ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی عورت قربانی کے دن اتفاق سے ناپاک ہو، عورتیں مہینے میں 2 حالتوں سے گزرتی ہیں، یا تو پاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں، یا ناپاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی، تو اگر قربانی کے دن اتفاق سے وہ ناپاک ہو تو اگر وہ یہ سوچے کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا تھا لیکن اتفاق سے ناپاکی کا مسئلہ ہے تو جانور ذبح کریں یا نہ کریں، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اس حالت میں بھی ایک عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اس عورت کا تذکرہ ہوا نبی کے پاس کہ اس عورت نے بکری ذبح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ وہ عورت جب ذبح کر رہی تھی تو پاک تھی کہ ناپاک، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا چاہیے تھا۔ اسی لیے فقہ نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ لا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا موقع پیش آئے اور وہاں پہ وضاحت ضروری ہو اور آپ نے وضاحت نہ کی ہو، اس کا مطلب اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر عورت کا ناپاک ہونا کوئی مسئلہ بن سکتا تھا تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ آپ پوچھتے کہ عورت نے ذبح کیا بوقت ذبح یہ پاک تھی کہ ناپاک، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس حالت میں بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ مسلمان مرد ہو یا عورت جانور ذبح کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا جس میں یہ روایت پیش کی کہ عورت بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، بالخصوص قربانی کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ تو ایک تو وہ مسلمان ہے، اور یہ جو آثار ہمیں ملتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ان آثار کے پیش نظر بالکل اس کی اجازت ہوگی اگر کوئی خاتون اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ قربانی کر رہی ہوتی ہیں، تو کیا خواتین کے لیے حلال ہے کہ وہ ذبح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی ایک سوال آتا ہے کافی۔ بالکل، دیکھیے شریعت میں یہ عام قاعدہ ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں خواتین اور مرد سب برابر ہیں، الا ہے کہ کوئی استثنائی دلیل آ جائے کہ یہ فلاں حکم یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے یا فلاں حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے تو شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان میں خواتین اور مرد سب برابر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کے برابر ہیں، مساوی ہیں، یعنی تمام احکام میں جب تک ان احکام میں خاص طور سے کوئی دلیل نہ آ جائے خصوصیت کی یہ حکم مردوں کے ساتھ جیسے جماعت کی نماز جمعہ ہو۔ جی جی بالکل، بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ایسا نہیں کہ صرف ذبح والی عبادت کے سلسلے میں ہے، بلکہ یہ تمام احکام پر یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے برابر ہیں۔ تو اگر کوئی عورت کر سکتی ہے، کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کر سکتی ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، کعب بن مالک ایک صحابی ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کی بکریاں وہ چراتی تھی۔ ان بکریوں میں سے ایک بکری پر کسی درندے نے، کسی جانور نے حملہ کر دیا، لیکن اس جانور کے مرنے سے پہلے اس لونڈی نے بکری کو پا لیا اور اس نے ذبح کر دیا، بکری کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی جب اطلاع دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو کھاؤ۔ یہ تقریری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو عورت کا جانور کو ذبح کرنا، چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا عام حالات میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح مرد ذبح کر سکتا ہے اسی طرح غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری کی بیٹیوں کے بارے میں بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا ممکن ہے۔ کیا عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے؟ جواب تو یہ ہے کہ ہاں کر سکتی، لیکن سوال یہ ہے کہ لوگوں کو اس بارے میں اس طرح کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ وہ پوچھیں کہ کیا عورت قربانی کر سکتی ہے؟ دیکھیے اصل یہ ہے شریعت میں کہ جو کام مرد کر سکتا ہے وہ عورت بھی کر سکتی ہے، الا یہ کہ شریعت میں اس کے تعلق سے منع آ جائے۔
یعنی شریعت منع کر دے کہ یہ کام عورت نہیں کرے گی. عورت مردوں کی امامت نہیں کرے گی، عورت اذان نہیں دے گی. اس طرح کے اور بہت سارے احکام ہیں جس میں شریعت نے کہہ دیا ہے کہ یہ کام مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو وہ سارے کام عورت نہیں کرے گی، باقی سارے کام عورت کرے گی. مرد نماز پڑھتا ہے، عورت بھی نماز پڑھتی ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتی ہے. حج کرتا ہے، حج کرتی ہے. سارے کام عورت کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، سوائے اس کے کہ شریعت نے اس سے روک دیا ہو کہ عورت یہ کام نہیں کرے گی. جبکہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے اور شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین، صحابہ کرام کی بیویاں، بچیاں قربانی کرتی تھیں اپنے ہاتھ سے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت اس طرح کی نقل کی. ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اپنی بچیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ روایت موقوفاً روایت کی ہے، لیکن دیگر محدثین نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے. جب سے ہم نے خواتین کو اپنی عملی زندگی سے دور کیا ہے اور ان کو گھیر گھار کے صرف چولہا چکی تک محدود کر دیا ہے بچے، تب سے ان کی گودوں میں پلنے والے بچے وہ جذبہ، وہ جرات، وہ بہادری، وہ شجاعت، قربانی کا وہ جذبہ جو ایک مسلمان بچے میں ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے. آج حال یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ وہ خود قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتے. بعض تو ایسے ہیں کہ خون دیکھتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. ایسے ہی معاملہ خواتین کا ہے کہ جب مرد کسی جانور کو ذبح کرتے رہتے ہیں تو وہ کواڑوں کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہیں. خون دیکھ کر ان کو ڈر لگتا ہے. یہ عادت ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. خواتین بلا شبہ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں. شرط ایک ہے کہ وہ ذبح کرنا جانتی ہوں. حلق پر کہاں چھری چلائی جائے گی، کتنی تیزی سے چلائی جائے گی، جس جانور کو قربان کر رہی ہے اس کا رخ کدھر ہوگا. جب قربانی کے جانور پر چھری چلائیں گی تو اس وقت ان کی زبان پر کیا ہوگا، پڑھیں گی کیا وہ. اگر یہ ساری باتیں وہ جانتی ہیں تو بلا شبہ وہ اپنے جانور پر ہاتھ ڈال سکتی ہیں اور قربانی کر سکتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.